کوئی بات نہیں، اردو میں کر لیتے ہیں، اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، آواز کا ایشو آ رہا ہے صرف تھوڑا سا. صحیح ہے. ابھی ٹھیک، السلام علیکم. ابھی کچھ ٹھیک ہے. وعلیکم جی السلام. بالکل. جی جی. السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو کافی نیوز کے خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے تھے کہ اسرائیل اور خود متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات پر، اور آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ ہفتے سب سے بڑی خبر آئی کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. یہ پوری مسلم امت کے لیے اور مسلم ممالک کے لیے ایک بہت افسوسناک خبر تھی، کیونکہ یہ فلسطین پر آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل جو ہے دہشت گردی ایک طرح سے جاری ہے، ظلم و ستم جاری ہے. اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی ایک ان کا بیان آیا. انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطین پر ظلم ختم نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کو ایک طرح سے ختم کر رہے ہیں. وہاں پر سفارت جو ہمارے سفیر ہے وہ واپس بلا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایران کی جانب سے بھی خبر سامنے آئی. ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ ہم یہ جو قدم اٹھایا جا رہا ہے، یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ انتخابات جتوانے کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے. اسی پر ہم خصوصی گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ اہم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک تفصیل کے ساتھ لا سکیں. جی جی. جنید بھائی، آواز کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی اعجاز، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، میں آپ کو سن سکتا ہوں، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جنید، بالکل. جی جی بہت جی شکریہ. جی جی سی عام ناظرین سے اگین اس میں وقت آپ معذرت ناظرین کو بتا چاہیں دوں گے کہ کہ یہ اس وقت انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا تھا، جس پر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. لیکن اب ہم مزید بڑھیں گے اعجاز بھائی کی طرف اور ان سے ان کا موقف لینے کی کوشش کریں گے کہ مجموعی طور پر یہ صورتحال مسلم امہ کے لیے کیا ثابت ہوگی، پاکستان کے لیے کیا ثابت ہوگی، اور اس کا مستقبل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ تھینک یو جنید، بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر دعوت دی اپنے پروگرام میں. تھینک یو، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ کا جی. بہت شکریہ، کیونکہ اور انٹرنیٹ کے اور اتنے سارے مسائل کے باوجود آپ آ رہے ہیں، تو آپ کو بہت شکریہ. میں تو ایک نہیں، طرح سے آپ کا احسان مند ہوں. اٹس اے پلیجر. خوشی ہوئی، کوئی بات نہیں. یہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ایشوز چلتے رہتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے. یہ چھوٹے موٹے ایشوز یہ صحیح. ہوتے رہتے ہیں. تو چلیں اب بات کی طرف آتے ہیں. ٹائم بھی تھوڑا شارٹ ہے میرے پاس. تو آپ نے سوال کیا جی کہ بالکل، یو اے 10-15 اور منٹ بات کر اسرائیل لیتے ہیں کے. کیونکہ ہم اس کے بعد جی جائیں گے. میں آپ سے جی سوال یہ جی. کر رہا تھا. جنید، آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کا کیمرہ فریز ہو گیا ہے. جی 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 سوری، آپ کا کیم فریز ہو گیا تھا، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. اٹس اینی وے. اب میں تھوڑا سا اس پہ جاتے ہیں، اس بات پہ جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، کہ یو اے ای نے اسرائیل کو کیوں ریکگنائز کیا، کیوں تسلیم کیا. سب سے لاسٹ ویک یہ خبر ہم سب نے سنی. ظاہری سی بات ہے، بینگ مسلم ہر کسی کے ایموشنز بھی ہرٹ ہوئے ہیں اس سے. بہرحال وہ ایک اور ٹاپک ہے، اس پہ نہیں جاتے ہیں. ان کے کیا باہمی مفادات تھے دونوں ممالک کے. یو اے ای ایگزیکٹلی. کو جو ہے وہ اس کو ریکگنائز کرنا پڑا. اسرائیل امریکہ کے ذریعے بہت سارے ممالک پہ اس وقت دباؤ ڈال رہی ہے، خاص کر گلف کنٹریز کا. آپ نے کہا کہ مصر اور ایک اور کنٹری آپ نے بتایا جارڈن غالباً، کہ اس کے اوپر بھی انہوں نے وہ کیا کہ انہوں نے بھی تسلیم کر لیا اسرائیل کو. سعودیہ کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے، بیرونی طاقتوں کا کافی دباؤ میں ہے کہ یار آپ اس کو ایکسیپٹ کرو. بہرحال وہ تو محمد سلمان جو ان کا صدر ہے، جو ان کا بات ولی جی عہد ہے، انہوں نے تو یہ بات کلیئر کر دی کہ ہم نہیں کریں گے جب تک پیلسٹائن کو ان کے جائز حقوق جو ہے وہ نہ دیے جائیں. اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. یہاں پر کیا باہمی مفاد ہے عربوں کا اور ایرانیوں کا؟ آپ کو پتہ ہے ایک بہت پرانا ایک ریولری چل رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے. جب
ان کے بیچ یہ ایک کیا کہتے ہیں ریبلری آج سے نہیں ہے، کافی پرانی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کو فتح بھی کیا، وہاں کے شاہ کو جو ہے وہ شکست بھی دی. اب سب سے بڑا تھریٹ یو اے ای جو سمجھتی ہے وہ اس خطے میں یو اے ای یا سعودی عربیہ یا جو دوسرے ممالک ہیں جو گلف عربک کنٹریز ہیں، ممالک جو عربی ممالک ہیں، وہ تھریٹ ایران کو سمجھتے ہیں. اصل میں اس خطے میں وہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ خوشگوار نہیں رہے. پچھلے ادوار میں آپ دیکھ لیں تو کبھی ان لوگوں کے بیچ کوئی اچھے مطلب انڈرسٹینڈنگ تو جو کیونکہ ایران 1970 میں انہوں نے اپنا پروگرام سٹارٹ کیا نیوکلیر پاور بننے کا. جب وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا اس پروگرام پہ جو ہے نا وہ آئے کہ ہم بھی نیوکلیر پاور بنے. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کے اوپر سینکشنز بھی آئے، کافی پابندیاں لگیں. اور سب سے بڑا تھریٹ جو اس وقت یو اے ای سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو، وہ ایران کو سمجھ رہی ہے. ایران اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا. مطلب انہوں نے ہمیں کیا ایک چیز دی سامنے مسلمانوں کو، جو مسلمان ممالک ہیں، کہ ہم ایران کی وجہ سے ان کو تسلیم کر رہے ہیں کیونکہ ان کی سالمیت کو خطرہ ہے. آپ مجھے سن سکتے ہیں جنید؟ چلے میں اپنی بات کنٹینیو رکھتا ہوں اگر ویورز دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں اس کو. تو سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ یو اے ای کے لیے وہ ایران تھا. ایران سے بچنے کے لیے، ان کے حملے سے، ممکنہ حملے سے یا ان کے کسی اور تھریٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے اسرائیل کا سہارا لیا. اس کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑا ان کو. اور اسرائیل کے ساتھ اب ان کے کافی یعنی اب یہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کافی زیادہ ڈیولپ ہوں گے. اس کا ریئیکشن بھی ہم نے دیکھا کہ ترکی کی طرف سے، اردگان صاحب کی طرف سے بھی ریئیکشن آیا کہ یہ فلسطینیوں کے خود ان کی جو آزادی کی جدوجہد ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا انہوں نے یہ ایک جو ہے وہ غداری کی ہے. بیٹریڈ دا فریڈم موومنٹ آف پیلسٹائن، ان کے ساتھ انہوں نے یہ کہا. اور ایرانی صدر کا بھی یہ موقف سامنے ہے کہ یہ انہوں نے چھرا گھونپا ہے امت مسلمہ میں کے بیک میں، کہ ان کے کمر میں انہوں نے چھرا گھونپا ہے یو اے ای. تو اس وجہ سے ان کے حالات یا ان کے جو تعلقات ہیں مسلم ممالک کے ساتھ وہ تو ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایک ایموشنز کو ہرٹ کیا ہے تمام مسلمانوں کے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ایز اے مسلم، ہم ایک ایز اے مسلمان ہونے کے کہ وہ ہم اسرائیل کو کسی بھی طریقے سے وہ میں سمجھ گیا. لیکن اب انتہائی جو میں سمجھتا ہوں کہ تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ اور یو اے ای مل کر دو جو اور مسلمان ممالک ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، اس کے تعلقات اور بڑھائیں گے. اب اس کا مقصد ہم کیا لیں کہ عرب میں کتنے ممالک ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کتنے مسلم ممالک ہیں کہ اسرائیل اور ان کے تعلقات اور بڑھ جائیں گے. تو یہ ایک تشویشناک بات مجھے لگ رہی ہے اس میں. اسرائیل وہ کہتے ہیں نا، ہم ایک محاورہ کہتے ہیں کہ بلی جو ہے وہ اللہ واسطے چوہے کو نہیں پکڑتی. اسرائیل کے اپنے مفادات چینل ہے بین الاقوامی یورپ اور امریکہ کے لیے. مطلب وہ تو سارا امریکہ ہی کرتا ہے ادھر پیچھے سے ڈیل، آپ کو پتہ ہی ہے. یہ ایک ایسا چینل ہے کہ یہ اب یعنی یہ ایک داخلہ ہے اس خطے میں آنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تل ابیب اور اسرائیل کہاں ہیں، وہ اسی گلف کے سے ہی کنیکٹڈ ہیں. اب وہاں سے امریکہ سے ڈائریکٹ اپروچ تو مشکل ہوتا ہے. اب انہوں نے اپنا ایک بندہ ادھر بٹھا دیا ہے. اب پچھلے 1400 سال پہلے ہی میرے آقا دو جہان نے اس کو جو ہے نا بیان کر دیا تھا کہ عرب جو ہیں وہ ویک ہوں گے اس طریقے سے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ملیں گے اور یہ ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے یہودیوں کے ساتھ. تو اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں، اس کے ڈیٹیل میں تو نہیں جاتے، ہم کوئی عالم نہیں ہے کہ ہم اس کے ڈیٹیل میں جائیں. میں آپ کو اس کا پراپر اس کے وہ، لیکن وہ حدیث میں نے ابو داؤد کی ہے کہ یہ ان کے تعلقات بڑھیں گے اور اسی طریقے سے ان کے یہ کمزور ہوتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. عرب جو ہیں وہ کمزور ہوتے جائیں گے اور ان کا تسلط یہ ان کے تسلط میں آئیں گے، یہودیوں کے تسلط میں آئیں گے. اور غیر یعنی عجم کو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عجم سے لوگ اٹھیں گے اور ان کو
یعنی وہ ان کے خلاف لڑیں گے اور ان کے خلاف جو ہے نا وہ جہاد کریں گے. تو چلیں وہ تو ایک اور بات ہے, لیکن ہم موجودہ حالات میں موجودہ اس میں اس کی بات کرتے ہیں, موجودہ جو اس وقت آن گوئنگ کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اس کا افیکٹ تو یہ ہوگا کہ اصل میں یو اے ای اپنا بچانا چاہتا ہے اپنا پورٹ, کیونکہ اس کو ایک تھریٹ ہے ادھر بھی جو ہمارا گوادر کا پورٹ بن رہا ہے, اس میں بھی بہت زیادہ اندیشہ یہ ہے کیونکہ ہم سے چائنا اور رشیا کے جو ہے کاروبار ہیں وہ براہ راست ہو جائیں گے اس گرم پانی میں, ان کے قدم جم جائیں گے, آ جائیں گے, ان کے قدم یہاں تک پہنچ جائیں گے. سب سے بڑا خطرہ تو اس وقت یو اے ای کو اس چیز کا بھی ہے کہ ان کا پورٹ کس طریقے سے وہ اپنے پورٹ کو بچا سکیں, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پورٹ ہے, وہیں سے بہت سارے کاروبار بزنس جو ہیں پوری دنیا کے ہو رہے ہیں. یورپ اور امریکہ اس سے آلریڈی کنیکٹڈ ہیں, ان کے اوپر سینکشنز بھی اتنے کوئی ان کے اوپر پابندیاں بھی نہیں ہیں کہ وہ بزنس کے, تو وہ بھی اپنا بزنس بچانے کے چکر میں ہیں. امریکہ جو ہے وہ اپنے کاروبار بچانے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس کووڈ-19 کے بعد ایک بہت بڑا اکنامک ڈیباکل جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے اس پورے دنیا میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد کاروبار کافی حد تک جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں, وہ پوری دنیا میں لوگوں کی جابس چلی گئیں, بند ہو گئیں, کیونکہ لانگ ٹائم جو ہے وہ ایک لاک ڈاؤن رہا پوری دنیا میں, ابھی تک چل رہا ہے تقریباً بہت سارے علاقوں میں. تو اب وہ جی میرے خیال میں تو کووڈ-19 جو ہے نا وہ شاید اسی وجہ سے, یعنی یہی وجہ تھی یہ جو ان کو تسلیم کرنا اور ان کو اس چیز پر آمادہ کرنا کہ جو کچھ وہ لاس کر چکے ہیں ان 5-6 مہینوں میں, پچھلے جو کاروبار نہیں ہو سکا. ایک سازش تھی اور اس سازش کو کریٹ کر کے اس کے بعد ایگزیکٹلی چلے اس سازش پہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے, وہ تو کسی سے بھی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے کہ کووڈ-19 ایک آرٹیفیشل جو ہے وہ ایک چیز کریٹ کی گئی اور اس کو کریٹ کیا گیا ہے تاکہ اس طریقے سے. اور یہاں یہ بھی بات ایک سامنے آتی ہے کہ زبردستی اسرائیل کے ریاست کو منوایا جائے. اب پاکستان کو 14 اگست کے دن جہاں جو ہمارا انڈیپینڈنٹ ہے, عمران خان صاحب کو میسج آتا ہے, ان کو خبر آتی ہے کہ آپ اسرائیل کو مان لیں, نہیں مان سکتے تو اپنے پاسپورٹ سے کم اس چیز کو ختم کر دیں کہ آپ اس پہ اسرائیل کو ٹریول نہیں کر سکتے ہیں, ورنہ اگر آپ اپنے اسی طرح آزادی منانا چاہتے ہیں, مطلب اٹس اے کائنڈ آف پریشر, یعنی ایک بین الاقوام کا پریشر آیا عمران خان صاحب پہ کہ آپ جو ہے اس چیز کو مانے, اسرائیل کو مانے, نہیں بھی تسلیم کرتے ہیں تو اپنے پاسپورٹ سے اس کا, یعنی یہ ایک پہلا اسٹیپ ہوگا کہ اسرائیل کا نام یعنی وہ ختم ہو جائے گا کہ اسرائیل آپ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں, پاسپورٹ سے ہمارے وہ ختم ہوتا. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا, وہی ہوتا جو یو اے ای نے کیا. نیکسٹ اسٹیپ ہمارے ساتھ بھی وہی ہے کہ آپ اس کو تسلیم کرو, لیکن یہ میرا ایمان ہے, عقیدہ ہے, یہاں کوئی بھی وزیر اعظم ہو, کوئی بھی صدر ہو, کسی قسم کی بھی حکومت ہو, انشاءاللہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو, ہم بھوکے مر جائیں گے انشاءاللہ, پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا. یہ میں عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, کسی اور کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے ملک, ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, انشاءاللہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یو اے ای ایک کمزور ملک ہے, اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ, ایک یوں سمجھے کہ ایک نیوکلس کی حیثیت رکھتا ہے اس پورے گلف کنٹریز اور پورے مسلم امہ کے لیے, لیکن کیا ہے کہ ان کے پاس اگر ملٹری حوالے سے دیکھا جائے تو کمزور ملک ہے, ان کو سہارا لینا پڑتا ہے کسی اور ملک کا. انہوں نے سہارا لیا ایران کے اگینسٹ, آپ نے دیکھا کہ ایران جو ہے اس خطے میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہاتھ مار رہا ہے کہ جھگڑا کسی نہ کسی طرح سنی شیعہ فسادات جو ہے وہ چلتے رہیں, یہ سنی شیعہ فساد. اب یہ اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے مجھے تو جو نظر آ رہا ہے کہ یو اے ای اس کو بیس بنایا ایران کے اس کو بیس بنا کر اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا. پیچھے کیا اس کے کیا موٹیوز ہیں, کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے ان کو کرنا پڑا, وہ بہتر جانتے ہیں, دلوں کے تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, ہم نہیں بتا سکتے, لیکن جو سامنے والی بات ہے وہ یہ ہے. ہم ممکنہ طور پر بات کرتے ہیں تو اس کے ہم تمام تر جو بیانی ہیں اس کو لے کر کے ہم آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ سب سے بڑی اہم بات یہ سامنے آ رہی ہے, مختلف تجزیہ کاروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بہت ٹھیک تھے, کوئی نارمل تھے, کوئی اس میں ایشو نہیں تھا, لیکن اس کو واضح کیا گیا
اور اس کو اس لیے واضح کیا گیا تاکہ امریکی عوام کو بتا دیا جائے کہ ان کو دوبارہ ووٹ دینا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بیان میں جو کہ تجزیہ کاروں کی جانب سے سامنے آیا ہے اس میں کوئی وزن ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نومبر میں امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں اور اس طرح سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ ان کی جو کارکردگی رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. تو جو بیان سامنے آ رہا ایگزیکٹلی. ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایگزیکٹلی صحیح بات کہی آپ نے. ان کی جو کارکردگی پہ پہلے آتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, کیونکہ میجورٹی جن امریکنس کو میں جانتا ہوں, جن کے ساتھ میرے انٹریکشنز ہیں, جن کو میں جانتا ہوں جو ادھری کے باشندے ہیں اور وہیں کے رہنے والے ہیں, تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے میجورٹی جو ہے وہ لوگ ناخوش ہیں اس وقت, اور انتہائی طور یعنی وہ دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں چاہیں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہی اسٹریٹجی اپلائی کر رہا ہے جس طرح مودی نے اپلائی کیا تھا کشمیر کے اوپر آ کے, اور کشمیریوں کو ان کے جو ہے نا وہ وہاں پر ابھی تک وہ لگا ہوا ہے, وہ کشمیری ابھی تک جو ہے بیچارے اس کا شکار ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی جو پالیسی مجھے لگ رہی ہے وہ بھی کچھ مودی والی پالیسی ہی لگ رہی ہے. وہ بھی چونکہ مودی سے بھی عوام اندر انڈینس جو ہے وہ خوش نہیں ہے, میجورٹی جو ہے وہ ان سے خوش نہیں ہے, لیکن اب وہ کسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو منوا رہا ہے. تو اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہی اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہا ہے کہ اب اس خطے میں چونکہ ان کا انٹرسٹ تو اس خطے میں ہے جو گلف ہے, اب یہاں سے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ چلو یہاں سے یعنی اب آہستہ آہستہ ریکگنائز ہوں گے یہ سارے جو گلف کنٹریز ہیں جو مشرق وسطیٰ ہے, وہ اس طرح سے وہ مطلب اب کانفرنس ہوں گے, او آئی سی کا بھی کانفرنس ہوگا اس کے حوالے سے, اور اس بات کو بہت مطلب اچھالا جائے گا, اس بات کو بڑا اہمیت اس کو دی جائے گی اس بات کو. تو ٹرمپ کے لیے میرے خیال میں کہ ٹرمپ کے لیے راستے سیدھے کیے جا رہے ہیں, اور ان کے لیے راستہ جو ہے وہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ نیکسٹ الیکشن میں دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ امریکہ کا صدر بنے. جس طرح بارک اوباما کو دیکھا تھا, میرے خیال میں بارک اوباما بھی ٹوائس آیا تھا نا, 2 دفعہ, تو مطلب وہ بھی 2 دفعہ صدر بنے. ویسے امریکی تاریخ کو دیکھ لیں تو 2 دفعہ صدر بہت کم بنے, لیکن یہ جی اب کئی صدور ہیں جو کہ 2 دفعہ آئے ہیں. ہم اس کو ختم کریں گے اس بحث کو یہاں پر, آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, لیکن آخری سوال یہ ہے کہ ہمارا کعبہ, مکہ مکرمہ, مدینہ, یہ سارے سعودی عرب کے اندر ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو اگر سعودی عرب قدم اٹھاتا ہے اسرائیل کو کبھی تسلیم کرنے کا, تو یہ کتنا افسوسناک ہوگا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں دیکھیں سعودیہ کے دیکھیں جو ہسٹری بتاتی ہے, جو پروڈکشنز ہو چکی ہیں کہ مکہ اور مدینہ اور حرم کے علاوہ باقی پوری سعودیہ جو ہے وہ تسلط میں آئے گی. گریٹ اسرائیل کی طرف ان کا جو پروگرام ہے, جو ان کا اس وقت جتنے بھی یہ شروعات ہیں, یہ ابھی شروعات ہو چکی ہیں. آپ نے جس طرح یو اے کو دیکھا, ایجپٹ کو دیکھا, اور کنٹریز, عمان نے بھی ادا کیا ہوا ہے کہ یار وہ بھی جو ہے وہ تسلیم کرنے لگے ہیں. سعودیہ کے سے بھی خبر آ رہی تھی کہ کریں گے, لیکن انہوں نے پچھلے دنوں میں 1-2 دن پہلے صدر ان کے ولی عہد نے جو ہے اس چیز کا انکار کر دیا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. وہ کریں یا نہ کریں, کیا کہتے ہیں, فزیکلی مینٹلی وہ تو سارے ان کے غلام ہیں, ان کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے ہیں. وہ امریکہ اور امریکہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیکنیکل پرسنز ہیں, سارے ادھر کام کر رہے ہیں. وہی امریکہ سارے ان کی اکانومی کو چلا رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. وہاں پر جتنی بھی کچھ ترقیاں ہو رہی ہیں, ان کے پاس جتنا بھی زر مبادلہ آ رہا ہے, اس میں امریکہ کا بھی کافی ہاتھ ہے. دونوں کنٹریز کے میوچل انٹرسٹ ہیں. بہرحال لانگ رن میں اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بہت بھیانک اور بہت خوفناک قسم کے ہیں. اللہ تعالی ہمیں وہ دور نہ دکھائے جس میں ہم دیکھیں کہ پورا عرب خطہ جو ہے یہ پورا اسرائیل گریٹ برٹن کے اس میں آ چکا ہو, اور جنگ اسی خطے سے ہونی ہے. یہ اس کے بارے میں بھی 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن دے دی تھی. جو کہ جی آج میں سوچ رہا تھا کہ یو اے ای کے اندر اور ان ممالک کے اندر پاکستانی کام کر رہے ہیں, آپ کو علم ہے. جی اور اگر اس میں اسرائیل ایک تو یو اے ای کے اندر آ ہی گیا ہے, سعودی عرب کے اندر ہی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, تو پھر اس پاکستانیوں کو وہاں سے بے دخل کیا جا سکتا ہے, ان کی نوکری ہم سے چھینی جا سکتی ہے.
اس حوالے سے میں پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی عوام کو ایک بہت اسپیشل پیغام دینا چاہوں گا اس حوالے سے، کیونکہ ہم نے اپنے مستقبل کو دیکھنا ہے. آپ کو دیکھیں، انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، تب آپ کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کی شادی ہوگی، آپ کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. یہ دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے جو اس وقت کام کرنا ہے نا، وہ ان جوائنٹ وینچرز کی جو پروڈکٹس ہیں اس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. مطلب اب میری آواز آ رہی ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ میں آپ کی آواز سن رہا ہوں جی. آئی ایم لسننگ یو. جی میں اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں. بی پاکستانی بائی پاکستانی. ہمیں اپنے پروڈکٹس خریدنی پڑیں گی، ہمیں اپنی چیزیں بنانی پڑیں گی، ہمیں اپنا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ فیکٹریز کا اور یہ مشین یہ یعنی ترقی کرنے کے لیے ہمیں اپنا سیٹ اپ بنانا پڑے گا، تاکہ جو گلف سے لوگ آئیں وہ یہاں پر، چونکہ ٹیکنیکل لوگ ہی زیادہ تر گلف میں کام کر رہے ہیں، مطلب ان ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ تو کم ہی ہیں، مطلب جو لیبر ٹائپ ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ٹیکنیکل لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں یہاں پر جانے کے لیے، کیونکہ ان کو اٹریکٹیو سیلریز ملتی ہے، ان کے وہاں جابس بھی جو ہے وہ جابس اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ وہاں کا رخ کرتے ہیں. تو ہمیں اور ہماری جو ہے ہماری اکانومی تبھی مضبوط ہوگی، تبھی اچھی ہوگی جب ہم اپنے پروڈکٹس تیار کریں گے اور ہم مارکیٹ کریں گے، اچھا مارکیٹ کریں گے، اچھے پروڈکٹ بنائیں گے. اور جب دیکھیں چائنا نے کیا کیا، چائنا نے پورے مارکیٹ کو کیپچر کر لیا، پوری ورلڈ اکانومی کو اس وقت کیپچر کیا ہوا ہے. مزے کی بات ہے، جن ممالک میں، یورپین ممالک میں اور امریکہ میں جو فیکٹریز بند ہو رہی ہیں ان کو تالے بھی چائنا کے لگ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی وکٹری ہے. ان نے کس طریقے سے کسی کے ساتھ وہ جنگ نہیں لڑے، کسی کو انہوں نے برا بلا نہیں کہا، کسی کے ساتھ مذہبی کلیشز ان کے نہیں رہے. لیکن آج ہیں کہ پاکستان کو صنعتی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا اور اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. سعودی عرب سے بھی پاکستانوں کو نکالا جا سکتا ہے اور یو اے ای سے بھی نکالا جا سکتا ہے. تو اس پر بالکل بات کرتے ہیں. آپ کے پاس اگر 10 منٹ اور ہے تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. جی میرے پاس 2-4-5 منٹ ہیں. جی مجھے جلدی سے کوئی آپ کوشچن بتائیں تو میں آپ کو کوئی کوشچن جو آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے. آپ امریکہ میں اپنے شاگرد جو آپ کے ہیں، جو آپ کو ان کو پڑھا رہے ہیں، آپ ایک سوچ سکتے ہیں پاکستان کس طرح سے فائنانشل طور پر مضبوط ہو سکتا ہے. کیا مشورہ دیں گے آپ؟ میری طرف سے دیکھیں، پاکستان کی ترقی کا صرف ایک ہی راز ہے، بلکہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی ریاست کی ترقی کا ایک ہی راز ہوتا ہے کہ وہ ان کی جی ڈی پی کیا ہے، وہ کیا چیز پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ کیا چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں امپورٹس کو کم کرو. جی جب تک امپورٹس کم نہیں ہوں گی اور ایکسپورٹس کی ریشو بڑھے گی نہیں، اس وقت تک کوئی آپ اکنامیکل جو ہے نا کوئی جوائنٹ وینچر نہیں کر سکتے ہیں، کوئی آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی آپ اچیومنٹ نہیں کر سکتے ہیں. اچیومنٹ تب ہی ہے کہ جب آپ کا جو ملک ہے وہ ایکسپورٹ کرے کوئی چیز. آپ اتنی چیز پیدا کرو، اتنی زیادہ پیدا کرو کہ اپنی ضرورت سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے دوسرے ممالک تک آپ اس کو ایکسپورٹ کرو. ایکسپورٹ کو بہتر کرنا ہوگا، اور ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارا ایگریکلچر ہے، جس پہ فوکس کیا جا سکتا ہے. جی ایکسپورٹ کو ہمیں بڑھانا ہوگا، امپورٹ کو کم کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے پالیسی کیا ہونی چاہیے اس پر ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان میں سیاحت کو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم آج ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ سوات میں اور جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر سیاحت میں کافی اضافہ ہوا. لاکھوں لوگ آئے جس میں پاکستانی بھی تھے اور بین الاقوامی باہر ممالک سے لوگ بھی آئے تھے. فائنل کامنٹ آپ کیا دیں گے؟ اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں. جی بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ہمارے یہی جو ہے ہمارے فیلڈز ہیں، جیسے ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر پہ بہت فوکس کرنا ہوگا. ہمارا ایک زرعی ملک ہے اور زرعی ملک جو ہے اس چیز کو پڑے گا، کسان سے ٹیکس ختم کرنے پڑیں گے، ان کو پانی اور کو مشینری دینی پڑے گی. جی یوریا وغیرہ جو ہے اس کے ریٹس کم کرنے پڑیں گے تاکہ ان کی پہنچ میں ہو، کیونکہ جو چیز وہ جو فصل تیار ہوتی ہے اس پہ اس سے زیادہ خرچہ ہوا ہوتا ہے کھاد کا اور یوریا کا. تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، گورنمنٹ کو بہت سیریسلی اس چیز کو لینا پڑے گا. دوسری آپ نے سیاحت کی بات کی. ماشاءاللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے مالا مال کیا ہے، ہر قسم کا موسم ہے یہاں،
ہر قسم کی جو ہے وہ زمین ہے، کہاں پہ سطح مرتفع ہے تو کہیں پہ جو ہے وہ پہاڑی زمین ہے، کہیں پہ میدان ہے تو کہیں پہ صحرا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بہت بلیس کیا، میں کہتا ہوں بہت زیادہ بلیسڈ ایک ریاست ہے یہ اس حوالے سے. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھ کے نا اس سیاحت کو بھی پروموٹ کرنا ہوگا پروونشل لیول پہ بھی، اور کیا کہتے ہیں فیڈرل لیول پہ بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ سیریس لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے اپنے اس سیٹ اپ میں جو بے روزگار ہو کے یو اے ای، سعودی عربیہ اور گلف سے جو بے روزگار ہو کے یہاں آئیں گے. ہم نے ان بھائیوں کو اور ان بہنوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہوگا اپنی اس اکانومی میں، تبھی اس ملک، یعنی اگر وہ نہیں کریں تو پھر اس ملک کے بھی بہت برے حالات ہوں گے. یہاں پہ بھی ایک روٹی کے لیے پھر آپ دیکھیں گے کہ جھگڑا ہوگا. آج تو کہتے ہیں کہ 10,000 کے لیے لوگ قتل کر دیتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ تندور پہ کھڑے ہوئے بندے نے روٹی لی، وہ بھی اس کے ہاتھ سے کوئی چھین کے لے جائے گا کہ یار میرے بچے تو بھوکے بیٹھے میں 2 دن سے اور 3 دن سے. تو وہ والے حالات اللہ تعالیٰ نہ کریٹ کرے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچیں بدلنی ہوں گی، ہمیں اس تسلط سے اور ان سوچوں سے آزاد ہونا ہوگا جو بین الاقوامی طاقتیں میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے یوتھ میں جو ہے اس وقت پھیلا رہی ہے، جو چیزیں ہم لوگوں کے اندر آ رہی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. جب تک ہم اپنا نہیں بدلیں گے، اپنے اس سوچ کو نہیں بدلیں گے، ہم اس ذہنی غلامی کے تسلط سے آزاد نہیں ہوں گے جو وہ ہم پہ لانچ کر رہے ہیں، ہمارے اوپر وہ جو ہے مسلط کر رہے ہیں، تب تک یہ ایسا جی کوئی تو بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی اپنا فیوچر جو ہے وہ دیکھ سکے، کوئی برائٹ فیوچر کی طرف جو ہے ہم بڑھ سکیں. جی ہاں اچھا. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات اور خطے میں آنے والی ان تمام تر صورتحال پر. اجاز سر انہوں نے تفصیلی بات کی ہے اس بات پر، لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، پاکستان اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائے، پاکستان نوکریاں کریٹ کرے، پاکستان غریب کو امپاور کرے. یہ سب کچھ ہوگا تو ہم کو پھر کسی کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ضرور. ہم ایک مضبوط ملک ہوں گے، پھر دنیا ہمیں تسلیم کرے گی اور دنیا چاہے گی کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھائے. پھر دنیا ہم سے تعلقات کی بھیک مانگے گی، لیکن یہ تب ہوگا جب ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور جو اقتدار کے لوگ ہیں وہ مخلص ہو کر اقدامات اٹھائیں گے. میرے خیال میں ہمارے پروگرام کا یہی مقصد تھا. تھینک یو سو مچ اجاز سر. ہم آئندہ بھی بات کریں گے، اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان کا جو آئندہ سب سے بڑا آنے والا مسئلہ ہے وہ ہے پاپولیشن. آبادی بڑھ رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اس پر ہم نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.